سورۃ الانشقاق مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا، سوچئے اس دن کیا حال ہوگا، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، ایک ایک کیڑا مکوڑا پرندہ بیج درخت کچھ بھی اندر نہیں، سب باہر نکل آئے گا، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، ہر روز ہمیں رب کی طرف قریب کر رہا ہے. دیکھیے، ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے. ہم نے قرآن مجید شروع کیا، روز ایک ایک پارہ پڑھا، اور جب پہلا پارہ تھا تو لگتا تھا معلوم نہیں 30واں کب ہوگا، اور ایک ایک قدم اٹھاتے اٹھاتے آج ہم 30ویں تک آ پہنچے. یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے. نمبرڈ ڈیز ہیں، کاؤنٹڈ، جس میں انسان کچھ بڑھا نہیں سکتا، اور ایک ایک دن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ موت آ جائے گی اور انسان اپنے رب کی طرف رواں ہو جائے گا. تو آپ سوچئے کہ ہر انسان اپنے رب سے ملاقات کی طرف جا رہا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں زندگی ٹھہری ہوئی ہے، زندگی ٹھہری ہوئی نہیں، رواں دواں ہے، اور بہت جلد ہم سب اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہوں گے. ملاقی، پھر اس سے ملنے والا ہے، یعنی اللہ کی ملاقات ہوگی. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، یعنی اس کو بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا. لیکن یہ کون ہوگا؟ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور برائیاں کم ہوں گی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، برے کام بیڈ ڈیڈ زیادہ ہوں گے اور اچھے کم ہوں گے، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ موت پکارے گا، یعنی جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، پھر وہ کہے گا کاش میں مر جاؤں اب، اور مر کے کہاں جانا ہے؟ آگ میں پھینک دیا جائے گا. اگر تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو آگ کیسے برداشت ہوگی؟ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یہ تھا اس کا قصور، یعنی وہ اپنے دل پسند چیزوں میں، جس میں وہ انجوائے کرتا تھا، اس کی لائف صرف انٹرٹینمنٹ کے ارد گرد گھومتی تھی، یعنی جو اس کی پسند کی چیزیں تھی. کیونکہ گھر والے ایسی چیز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسان خوش رہتا ہے اور ان کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، یا جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اسی کے ساتھ رہے. تو جو اپنے گھر والوں کے اندر ہی مگن رہا اور اللہ کا حق بھی بھول گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ سے جب مسروق نے پوچھا تو آپ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن جو ہی اذان ہوتی ہم سے اجنبی ہو جاتے اور فوراً نماز کے لیے چلے جاتے. لیکن کچھ لوگ اذان بھی ہو جائے، جماعت بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لوگ نمازیں پڑھ کے بھی واپس آ جائیں، وہ وہیں بیٹھے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے. یہ ان لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں. اب دیکھیے، نیک شخص گھر والوں میں ڈر کے زندگی بسر کر رہا ہے، اور برا شخص صرف گھر والوں میں ہی انجوائے کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہا ہے. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی واپس نہیں آنا، زندگی بس دنیا ہی کی زندگی ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا؟ اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے. تم سب کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آخرت کی طرف بڑھتے جانا ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. کس کے لیے؟
جو ایمان لا کر نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں، جو اللہ کی پسند کے کام ہے وہ کریں.